لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور حالات بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. ہم بہت دور اندیشی کے ساتھ بچوں کے روشن مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سارے کام کر رہے ہیں. ہم کو اپنے بچوں کو آنے والے 20 سال 25 سال 30 سال کے اندر جو تبدیلی آنے والی ہے اس کے لیے آج تیار کرنا ہے. میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، اپنے بچوں کے لیے ایکسکلوسیو ٹائم نکالیے. آج کا دن ہمارے نزدیک پیرنٹس کے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ پیرنٹس کے جو ایفرٹس ہے اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. پیرنٹس کے تحت اولاد کے جو حقوق ہے، پیرنٹس کے لیے اولاد جو کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ جو اخلاق والا جو کانسیپٹ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی قیمتی تحفے کے طور پہ دیا ہے، یہ چیزیں اگر بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے اچھی چیز اور کوئی نہیں ہے. ہمارے ان پروگرامز میں ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اس کو پریکٹس کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے. اس مرتبہ جو تھیم ہے اخلاق شو والی وہ پیرنٹس کے تحت ہے، جو سب سے شاندار بات ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بچے والدین کی قدردانی کرنے والے بنے، ان کی عزت اور احترام کرنے والے بنے، ان کی قربانیوں کا احساس کرنے والے بنے اور ان کے لیے آخرت میں درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنے. MS میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک مشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کچھ لوگوں کو جمع کرے اور ان کی دل بہلائی کرے. ایسا MS میں کبھی بھی نہیں کیا جاتا. اگر بچوں کو بلائے اور کچھ ان سے ڈرامے کرائے، کچھ ان سے گانے لگائے، کچھ ان سے ڈانس اور ایک دوسرے ایکٹیویٹیز کروا دیں تو حاصل کچھ نہیں ہے اس کا. کھلے الفاظ میں حاصل اس کا کچھ نہیں ہے. جو بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا مظاہرہ ہونا وہی اصل ہے. پڑھاتے ایک ہے اور اینول ڈیز میں مظاہرہ کچھ اور کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جو مقصد ہے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کا، وہ مقصد پورا ہونا اصل بات ہے. MS کے جو اخلاق شوز ہوتے ہیں وہ انہی مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں. ہماری کوشش ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ کیسے ہمارے بچے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دین پر آ جائیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین ان کی زندگیوں میں آ جائے. یہی ہماری فکریں ہیں. اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے ہم مختلف طریقوں سے کام کر رہے ہیں. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور حالات بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. یہ وقت ہے کہ ہم کو ایک ایک قدم سمجھداری سے رکھنا ہے، ہوش میں رکھنا ہے، جوش میں نہیں رکھنا ہے. ہم کو ایک ایک ہمارا عمل اس انداز میں آگے بڑھانا ہے کہ ہمارے عمل سے
بچوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہمارے مقاصد بھی پورے ہو اور والدین کے مقاصد بھی پورے ہو، اور یہ کارواں آگے چلتا رہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اسی لیے یہ جو میجو کا کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ جوش میں ہم کام نہیں کرنا چاہ رہے، کچھ پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام پیرنٹس کے جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ اداروں کا کھڑا ہونا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اداروں کے کھڑے ہونے کے بعد اداروں کا جمنا اور اداروں کا چلتے رہنا یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت دور اندیشی کے ساتھ بچوں کے روشن مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ تمام حضرات سے، آج سے 20 سال پہلے 2003 میں دنیا جس رنگ میں تھی اور جس شکل میں تھی، کیا وہی دنیا آج باقی ہے؟ جی بتائیے، باقی ہے یا تبدیل ہو گئی بہت ساری؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ یہ جو بچے جن کے اوپر آج ہم کام کر رہے ہیں، ان بچوں کو اگر ہم کو دیکھنا ہے آج سے 20 سال کے بعد، تو اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے اس کا ویژن سیٹ کرنا پڑے گا۔ اس وقت دنیا کیسی چل رہی ہوں گی اس کا ویژن سیٹ کرنا ہوگا۔ اس وقت دنیا کے کیا تقاضے رہیں گے اس کا ویژن سیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ جو ہم اپنے بچپنے میں پڑھے تھے، اگر آج ہم اپنے بچوں کو وہ پڑھانا چاہیں گے تو ہم بہت بڑی غلطی کرنے والے ہیں۔ ہم جو بچپن میں پڑھے وہ شاید آج جو ہم زندگی جی رہے ہیں ان دنوں کے لیے تھا، لیکن ہمارے یہ بچے آج سے 20 سال کے بعد، آج سے 30 سال کے بعد، آج سے 40 سال کے بعد جو ان کی عملی زندگی ہوں گی، اس عملی زندگی میں ان کے کیا چیلنجز رہیں گے، اس وقت ان کی اندر کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، اس کو ذہن میں رکھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتے ہوئے پانی میں بہتے چلے جانا کوئی کمال نہیں ہے، جدھر پانی جا رہا ادھر جانا کمال نہیں ہے۔ جدھر ہم اپنی منزل طے کریں گے، جو ہمارا منزل مقصود ہوگا اس طرف ہم کو جانا وہ زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اگینسٹ دی اسٹریم ہم کو سوئم کرنا پڑے گا، یا ہم کو اپنی بوٹ کو لے کے چلنا پڑے گا، جو بہت مشکل کام ہوگا، لیکن وہ ہم کو کرنا ہوگا کیونکہ وہی ہمارا مقصد ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ بہت دور اندیشی کے ساتھ ہم کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ دور اندیشی کے ساتھ۔ آج جو نئے نئے ایپلیکیشنز آ رہے ہیں، آج جو نئے نئے پروگرامز آ رہے ہیں، آج کا زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انتہا سے زیادہ بڑا رول چل رہا ہے۔ آج سے 5 سال کے بعد میں دنیا جو ہم پچھلے 20 سالوں میں جو تبدیلی دیکھے اس سے زیادہ تیزی سے آنے والے 5 سالوں میں دنیا بدلنے والی ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کو آنے والے 20 سال 25 سال 30 سال کے اندر جو تبدیلی آنے والی ہے اس کے لیے آج تیار کرنا ہے۔ وہ زمانہ چلے گیا کہ کتاب اٹھا کے بچے رٹ رٹ کے یاد کر رہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔
آج کے زمانے میں بچوں کو سمجھ کے یاد کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے بچوں کو جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس کے اندر ان کے تھاٹ پروسیس کو پرووک کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے اصل وہی ہے، اسی کے اوپر اصل میں کام کرنا ہے۔ بہت اچھی انگلش بولنا اچھی بات ہے، لیکن بہت اچھا سوچنا ہماری اور ہماری نسلوں کی اشد ضرورت ہے۔ حالات اور زمانے کے تقاضوں کو اگر ہم کو فلفل کرنا ہے تو ہم کو اپنے بچوں کی سوچ کو تیار کرنا ہوگا، ان کو ویژن کیسا بنانا چاہیے اس کی تیاری کرانا ہوگا۔ اگر ایسا ہم نہیں کر رہے، اگر ہم بھی ایک بازار میں ایک مارکیٹ میں جو کتاب مل رہی ہے اس کتاب کو لے کے آ کے بچوں کو بس پڑھ لو بول دیے اور ماں باپ کو خوش کر دیے، بچہ ایک انگلش میں سپیچ دے دیا، بچہ ایک ایگزام میں 4 اچھے نمبر لا لیا، یہ آنے والے زمانے کے بچوں کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ انگلش سیکھنا ہے سیکھیں گے، امتحان لکھنا ہے لکھیں گے، پاس ہونا ہے پاس ہوں گے، آگے کی کلاس میں جانا ہے آگے کلاس میں جائیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے کا مقصد جو ہے وہ مقصد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ جو میجو کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میجو جو پینڈیمک کے ٹائم پہ انٹروڈیوس کیا گیا، ون آف دی سکسیسفل پروجیکٹس آف آور اسکول، میں تو کہوں گا کہ اگر آپ ہزاروں اسکولوں کے اندر کمپیریزن کریں گے تو ایم ایس کا وہ پروجیکٹ میجو والا جو اس سال انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ سب سے بہترین پروجیکٹ تھا۔ بچوں کو گھر بیٹھ کے پڑھائی کا شوق پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ آج جو چیلنج ماں باپ فیس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بچہ موبائل فون نہیں چھوڑنا چاہ رہا صاحب، بچہ موبائل فون میں زیادہ بزی رہ رہا۔ ایک طرف انٹریکٹیو موبائل فون اور دوسری طرف ایک سٹل اس کی ٹیکسٹ بک ہے، اس کی نوٹ بک ہے۔ آپ یہ دونوں میں سے آپ بچے کو اگر بولے بیٹا کوئی ایک چیز کو اختیار کرو تو 100% بچے موبائل فون کی طرف جانے والے ہیں۔ بچوں کو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ یہ جو جنت ان کو دکھ رہی ہے وہ جنت کو چھوڑ کر یہ جو نارمل دنیا ان کو دکھ رہی ہے اس کے اندر انگیج کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو خالی ایک کتاب پڑھا کے، خالی ایک کتاب اس کے ہاتھ میں دے کے اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بچہ ہمارا پڑھنے کے شوق میں آ جائیں گا، یہ ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ بچوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو آپ موبائل فون کے اتنا انٹریکٹیو اگر کوئی چیز نہیں دے رہے تو کچھ تو ایسا دیجئے کہ جس میں اس کا دل لگ جائے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب ہاتھ میں دے دیے اور اس کتاب کے بیسس پہ انہیں بہت کچھ کر لیں گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے آپ کے ہمارے والدین اکثر فادر مارکیٹ میں جاتے تھے، یعنی جاب کے لیے جاتے تھے، اور مدر گھر میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ اور جو گھر میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے مدرس، وہ ٹائم ایکسکلوسیولی ہمارے لیے ہوتا تھا۔ اگر پکا رہے تو ہمارے لیے، گھر کا کام کر رہے تو ہمارے لیے، اگر صاف صفائی بھی کر رہے تو ہمارے لیے، کپڑے دھو رہے تو ہمارے لیے، اگر بیٹھ کے کوئی سٹوری بول رہے، سن رہے، سنا رہے تو ہمارے لیے۔ لیکن آج کا مسئلہ بہت مختلف ہے۔
کہ فادر تو جاتے ہیں جاب پہ اور مدر اگر ہاؤس وائف ہے تو ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم کم ہے، یعنی ان بچوں کے لیے ٹائم کم ہے. ان کا جو بھی تھوڑا فارغ وقت ملتا وہ موبائل فون میں چلے جاتا. وہ وقت جو ہمارے ماں باپ پروڈکٹیو ہم کو دیتے تھے وہ وقت اب بچوں کو اپنے والدین سے نہیں مل رہا. اچھا، والد صاحب آفس سے آنے کے بعد مسجد کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں رہتا تھا، نماز پڑھ کے آئے پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن آج کے زمانے میں والد صاحب ایک جاب کر کے آنے کے بعد میں دوسری جاب کے لیے جاتے ہیں بچوں کی ضرورتوں کو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اگر نہیں جاتے ہیں دوسری جاب کے لیے تو پھر اگر گھر میں رہتے ہیں تو وہ ٹائم بھی موبائل فون کے حوالے ہو گیا. بچوں کو ٹائم کون دے رہے ہیں؟ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ماں باپ. اچھا، ماں باپ پورے ایکسپیکٹیشن اسکول سے لگا ہے، صاحب ہم فیس پے کر دے رہے، اب بچہ ہمارا پورا پکا اسکول سے تیار ہو جانا یہ بہت امپاسبل بات ہے. اسکول آپ کو تسلی دے سکتا، ہاں ہم پورا دیکھ لیں گے. کیسا پورا دیکھ سکتے؟ دیکھتے پورا دیکھتے، سامنے بٹھاتے 40 بچوں میں ایک بچہ یہ بھی رہتا. آپ کے لیے تو آپ کا ایک بچہ ایک ہے، 4 بچوں میں اگر ایک ہے تو 4 میں سے ایک ہے. ہمارے لیے ہر کلاس میں 40 بچوں میں سے ایک بچہ ہے آپ کا. تو میں یہاں پہ یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ اپنا ٹائم تھوڑا سا نکالیں اور بچوں کو دیں. ایک بہترین سجیشن ہے آپ لوگوں کے لیے، والدین کے لیے، میرے لیے بھی مشکل ہے لیکن یہ کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو. وہ یہ کہ اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ایریا ڈیسائیڈ کر لیجئے، یہ کمرہ یا ہمارے ہال کا یہ حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ موبائل فون زون ہے. وہ موبائل فون زون، آپ کہیں پبلک پلیسز میں چلے گئے، ایئرپورٹ پہ چلے گئے یا نہیں تو آپ کہیں اور بڑی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اسموکنگ رومز رہتے ہیں، اسموکنگ رومز رہتے ہیں کہ اگر کسی کو سگریٹ پینا ہے تو وہیں جا کے بیٹھ کے سگریٹ پینا. ایسا اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ ڈیسائیڈ کر کے رکھ لیجئے، موبائل یوز کرنا تو وہاں جا کے بیٹھ کے موبائل یوز کرنا، باقی گھر کے باقی پورے حصوں میں موبائل یوز نہیں کرنا. مشکل ہے نا، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہم کو کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ موبائل میں انگیج رہیں گے تو بچے کو بھی موبائل چاہیے. اگر ماں باپ کتابیں پڑھتے رہیں گے تو بچے بھی کتاب پڑھیں گے. وہ گھروں میں جن کے ماں باپ نماز پڑھتے، ماں نماز و پابندی سے گھر کے اندر پڑھتی، وہاں پہ بچیوں کو اور بچوں کو دیکھے ان لوگوں میں بازو ڈھک کے سجدے کرتے رہتے. جس گھر میں والد صاحب مسجد کو جاتے رہتے، بچہ پوچھتا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کو جا رہا ہوں. میں بھی چلتا ہوں مل کے، بچہ مسجد کو جاتا. بچے بڑے جو کرتے وہ کرنا پسند کرتے. اگر ہم موبائل میں رہیں گے اور بچے کو بولیں گے تو موبائل کے قریب نہیں جانا، یہ آج کے زمانے میں امپاسبل بات ہے. لہذا اپنے پریارٹیز سیٹ کریے، بنائیے پریارٹیز، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اگر یہ کرنا ہے تو یہ ٹائم پہ کرنا ہے، اور اگر یہ کرنا ہی ہے تو اس جگہ پہ کرنا ہے. یہ سیٹ کریے اپنے اپنے گھروں کے اندر. میں بچوں کے اچھے کے لیے بول رہا ہوں. مجھے کوئی اسپیچ دے کے کوئی تالیاں بجوانا میرا کمال کا کام نہیں ہے. ہم لوگ پورا مینجمنٹ انتہا سے زیادہ فکر مند ہے یہ نئی جنریشن کو لے کر. ایک طرف ہے کہ مخالفت کی تیز ہوائیں چل رہی ہے اور دوسری طرف ہم بے فکر اور لاپرواہ ہیں. پھر ہمارے ایکسپیکٹیشنز چاند کے ہیں، مارس کے ہیں. ایسا کیسا ممکن ہے بتائیے؟ محترم والدین، میں آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم بہت زیادہ آپ سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے. سال میں ایک مرتبہ ایسا ہمارا آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ایک مرتبہ کی ہماری ملاقات بھی پروڈکٹیو ہو جائے. ہم اپنی طرف سے جو بیسٹ ہو سکتے وہ کر دیں اپنے بچوں کے لیے. پیسے لا کے بچوں پہ خرچ کرنا، اچھا کما کے لا کے بچوں پہ خرچ کرنا، اچھے اسکول میں پڑھا دینا، یہ کافی نہیں ہے.
یہ کافی نہیں ہے. یہاں پیرنٹس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، پیرنٹس کی ذمہ داری یہاں بھی کنٹینیو ہوتے رہتی. تو بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے سارے سسٹم کے اندر جتنی چیزوں کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم بہت زیادہ اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کووڈ آنے کے بعد میں مائنڈ میپنگ والا جو کام تھا، جو بچوں کی تھنکنگ پروسیس کو جو آگے بڑھانے والا جو کام تھا، وہ تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا، لیکن 1800 سال سے فل پلیج مائنڈ میپنگ انوالو ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے اسکول کا ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی مائنڈ میپنگ کے اندر اپنی ماہریت حاصل کریں گا. دیکھیے آنے والے زمانے میں جو چیٹ جی پی ٹی آپ لوگ سن رہے ہوں گے، چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ساری چیزیں لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، ایسے ریزلٹس آ رہے ہیں. ایسے زمانے کے اندر ہمارا بچہ کیسا سروائیو ہوگا، کیسا سکسیسفل ہوگا، کیسا دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے گا، یہ فکر آپ کو، میرے کو، سب کو کرنا ہے. تبھی جا کے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. اسی لیے میجو کا جو نام ہم رکھے، میجو اسمارٹ اسکولنگ، اس میں بچوں کو اسمارٹ بنانے کی محنت ہو رہی ہے. اس کے اندر بچوں کو نہ ہی صرف پڑھایا جا رہا ہے بلکہ ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، ان کو بہت سارے ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جا رہا ہے تاکہ بچہ کتابوں کی طرف آئے، کتابوں کی طرف آئے. آتے نہیں بچے، آ رہے نہیں بچے. ہم کیا بولیں گے، آپ بہت اچھے طریقے سے سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہم لوگ کلاس 6 اور 7 سے اولمپیاڈ کا کانسیپٹ سٹارٹ کر دیے ہیں. ہر بچے کو کلاس 6 اور 7 میں اولمپیاڈ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ ہو. پھر 7 میں یہ بچوں کا ایک ایگزامینیشن پروسیس کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. جو بچے اس میں سلیکٹ ہوں گے ان کو پھر ایک الگ اولمپیاڈ کا سیکشن بنا کر ان کو IIT کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. فیوچر میں اگر ہمارے بچوں کو کچھ کرنا ہے تو IITs کی طرف جانا ہوگا. یہ نارمل انجینئرنگ ٹھیک ہے، یہ آخری رستہ ہے، لیکن اگر ٹاپ کی کوئی چیز ہمارے بچوں میں آنی چاہیے تو وہ IITs میں ان کا جانا ہے. ان کے انٹیلیجنس لیول کو ہم کو بہت اٹھانے کا ہے. اور مہربانی کر کے تھوڑا سا دنیا کو غور سے دیکھیے، آسمان کی طرف بھی دیکھیں گے آپ غور سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. یہ ڈاکٹر اور انجینئر یہ دو کے پیچھے مت پڑیے. ڈاکٹر اور انجینئر یہ دو کے پیچھے مت پڑیے. بچوں کو اور بھی آگے کی جو دنیا ہے، آگے کا جو جہان ہے، آگے کے جو آپشنز ہے وہ بھی بچوں کو بتائیے. بس اندھا دھن ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر انجینئر یہ لگا ہوا ہے ہمارے لوگوں میں. بچہ بڑا ہوتے کہ MPC لینا، انجینئر بننا، BPC لینا، ڈاکٹر بننا. اس کے بعد کیا؟ بچوں کو ایسے تیار کریے کہ آگے جا کے وہ کنٹریبیوٹرز بنے، دینے والے بنے، دنیا کے لیے وہ مفید بنے، نہ کہ وہ کوئی سیلفش انسان بن کے زندگی گزارے. میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے اماں، میرے بابا، بس اتنی زندگی نہیں ہو سکتی. اس کے آگے بھی تو ہے زندگی. دنیا میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنے کا ہے. تو دینے والے بنانا اپنے بچوں کو یہ ہماری ذمہ داری ہے. MS یہی چاہ رہا ہے. MS کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم ایسے تیار کریں کہ وہ مشعل راہ بنے، لوگوں کو راستہ دکھانے والے بنے، لوگوں کی مدد کرنے والے بنے، لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے. قابل احترام والدین، میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، اپنے بچوں کے لیے ایکسکلوسیو ٹائم نکالیے اور ان کا ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو سنیے، ان کو سمجھیے. اگر ان کے جو کوسچنز ہے وہ کوسچنز کا جواب آپ دیجیے. اگر جواب نہیں دیے تو بچے جا کے کسی اور سے وہ کوسچن کریں گے اور وہ جواب اگر غلط بھی ہے تو وہ ان کو صحیح سمجھ کے اس کے پر عمل کریں گے. آپ اگر جواب دیں گے تو آپ صحیح جواب دیں گے. آپ کو اگر وہ جواب نہیں آتا، کیونکہ آج کل کا جو نیا جنریشن ہے بہت ہی ڈیفرنٹ بچے ہیں، بہت تیز بچے ہیں. ان کے سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ بچے کو بولیے، بیٹا یہ جواب اس وقت مجھے نہیں آتا لیکن میں معلوم کر کے تم کو بتاؤں گا. پھر آپ ریسرچ کریے، معلومات کر کے اپنے بچوں کو جواب دیجیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے.
یہ ہمارے لیے فرض ہے، فرض۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہو کر ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہم ہر لمحہ بچوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ ایم ایس کے مینجمنٹ میں 22 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ 106 برانچز سے قریب 33,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، قریب 3,000 کا اسٹاف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے، اور یہ سب اتنا اس لیے ہوا ہے کیونکہ مینجمنٹ دور اندیشی رکھتا ہے، اور اس دور اندیشی کی وجہ سے یہ ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بس آپ سے آخر میں میرے الفاظ بس یہی ہے کہ اپنے بچوں کی تقاضوں کو، ضرورتوں کو، مستقبل کو ذہن میں رکھ کر پورا کریے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچے قوم اور ملک کے لیے ایک بہت زبردست اثاثہ بنیں گے، کنٹریبیوٹر بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.